اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یاد رکھو، یہ اللہ نے قرآن کریم میں اس جیسی بہت سی باتیں مختلف مواقع پہ آیات نازل کر کے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ تمہاری محنت کے بل بوتے پہ رزق نہیں ہے، تمہاری راسک کے بل بوتے پہ تمہارا رزق نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے دانا اور عقل مند، بڑے زبردست وہ سیلز مین ہوتے ہیں، ان کی دانائی اور عقل مندی مسلم ہوتی ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں ہر آنے والے دن وہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی، کام بھی کرتا ہوں، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، بظاہر کچھ نظر بھی آتا کہ نقصان کہاں ہو رہا ہے، لیکن ہر آنے والے دن نقصان میں جا رہا، سمجھ کیوں نہ آئے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ اور بعض لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا، سادگی کی انتہا ہوتی ہے، تعلیم قریب قریب نہیں پھٹکی، لیکن اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ دنیا دیکھ دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ تو کیا یہ ساری باتیں ہماری نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ حجر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے نا وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ تمہارا رزق آسمان پہ ہے۔ ایک بیت اللہ کے امام تھے شیخ حمید، ان کے بیٹے بھی آج امام ہیں، ابو صالح عبداللہ حمید۔ ان کی ایک دعا جو ہے بڑی معروف ہوئی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور جب بھی دعائیں مانگتے یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فاقربہ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَأَكْثِرْهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان پہ ہے، اللہم ان کان رزقی فی السماء، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان پہ ہے تو فَأَنزِلْهُ اسے نازل کر دے، نیچے اتار دے، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ اگر میرا رزق زمین میں ہے تو فَأَخْرِجْهُ اسے باہر نکال دے، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَقْرِبْهُ، اے اللہ اگر دور ہے تو اسے قریب کر دے، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَأَكْثِرْهُ، اے اللہ اگر قریب ہے تو اسے زیادہ کر دے، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اگر تو نے میرے مقدر میں رزق بہت لکھا ہے تو اس میں برکت عطا فرما دے۔ اتنی خوبصورت دعا، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فاقربہ وان کان قریبا فاکثرہ وان کان کثیرا فبارک لی فیہ۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو سب سے پہلے 3 باتوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے۔ ایک بات، اللہم انی اسألک علما نافعا، پہلا سوال، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو۔ دوسرا، وَرِزْقًا طَيِّبًا،
ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملاً متقبلا، جو میں عمل کروں اللہ تو قبول کر لے۔ یہ تین چیزوں کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے جو اللہ سے سوال کرتے وہ تین تھے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو میرے لیے نفع مند ہو، ایسا رزق دے جو پاک ہو۔ تو میرے بھائیو صرف رزق مانگنا کافی نہیں ہے، رزقا طیبا، اور بعض لوگ اس دعا کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا، اے اللہ مجھے رزق چاہیے جو حلال بھی ہو، پاک بھی ہو اور وسعت والا بھی ہو۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم اللہ سے کسی چیز کا چاہتے ہو کہ یہ مجھے مل جائے تو اس کی فرما برداری سے